بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عزیز اللہ خان۔ دوستو، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر جو چیز وائرل ہو جاتی ہے تو جب تک اس کہانی کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تب تک وہ اپنی ایک سنگین نوعیت اختیار کر چکی ہوتی ہے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ نشتر میڈیکل کالج میں ایک اناٹمی ڈپارٹمنٹ کی چھت کے اوپر چند لاشوں کی کہانی سامنے آئی۔ اب دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ جناب ہاسپٹل کے اندر چھت کے اوپر لاشوں کا کیا کام ہے، حالانکہ وہ پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ وہاں لاشیں ڈال دی جاتی ہیں ایک کمرے کے اندر اور ان کو نمی اور ہوا کے اندر گلنے سڑنے کے لیے رکھ دی جاتا ہے، جس کو پوٹریفیکیشن کا عمل کہتے ہیں، تاکہ جب وہ لاش گل سڑ جائے تو اس کے اندر سے ہڈیاں نکال دی جائیں اور پھر یہ ہڈیاں اناٹمی ڈپارٹمنٹ اپنے پاس رکھتا ہے اور یہاں سے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ اس کی یہ بریکنگ نیوز آئی کہ جناب یہ کوئی بہت خراب عمل ہوا ہے اور جناب یہ ہسپتال کے انتظامیہ کے نااہلی ہے، غفلت ہے کہ یہ لاشوں کو اس طرح اوپر کیسے پہنچایا گیا۔ اب اس کے اوپر ہمارے عوام کے اندر ایک تو جب عوام کو نہیں پتہ ہوتا، شعور نہیں ہوتا، عوام جو ہے اس چیز کے عمل کے لیے کراہت محسوس کرتی ہے، غم و غصہ ہوتا ہے، پریشان ہوتی ہے بہت ساری، جبکہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے یا ایک بندہ جس کا میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے اس کے لیے یہ عام سا پروسیس ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ پروسیس نہیں ہوگا، یہ پوٹریفیکیشن کا عمل نہیں ہوگا، اس کی ہڈیاں نہیں نکالی جائیں گی تو بچے کیسے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جب اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر کہ وہ ان کے بس کڈاور ہوتے ہیں جن کو ہم لاش بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کڈاور جب آتے ہیں کیڈاورز تو ان کے جو ڈسیکشن کی جاتی ہے، ان کا پیٹ اور پورا جسم کھول کے اس کے اندر مختلف اعضاء کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سا عضو کدھر پڑا ہے اور یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک کہانی ہے کہ یہ چیزیں جو لاشیں اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے چھت کے اوپر پڑی تھیں تو اس کا کوئی تعلق غیر قانونی نہیں تھا، بلکہ یہ قانون کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے ہی ہوتا آ رہا تھا، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ اس کو ایک غلط طریقے سے وائرل کیا گیا، ایک غلط نیوز بنا کر اور ایک چیز پیش کی گئی جس سے عوام کے اندر ایک نیگیٹو احساسات ہے۔ اگر ہم اس چیز کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جو ہمارے فوجی حضرات ہوتے ہیں جو بارڈرز پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، جو جنگلوں میں وہاں پہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، تو وہ وہاں پہ کتنی ان کو کھانے پینے کا جو سامان پیچھے سے نہیں مل رہا ہوتا ٹائملی، تو وہ پھر وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں جو ہم عام زندگی میں ان کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ آپریشن تھیٹر کے دیکھیں تو آپریشن تھیٹر میں جو پیشنٹ کے ساتھ ڈاکٹر جب اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ ایک عام بندہ دیکھ لے آپریٹ کرتے ہوئے تو وہ اس کے لیے ایک عجیب سی چیز ہوگی، اس پروسیس ہوتا ہے کہ ایک جو لاش ہے اس کو کیوں اس طریقے سے کھلی جگہ پہ رکھ کے اس کے اندر گلنے سڑنے کا عمل کیا جاتا ہے جس کو پوٹریفیکیشن کہتے ہیں، تو یہ تو عام بندے کے لیے ایک بے حرمتی کی حیثیت میں آتا ہے، لیکن ایک میڈیکل فیلڈ جو بندہ ہوتا ہے یا جو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے لیے ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ایک پڑھنے کے عمل کے لیے استعمال کی جانے والی چیز ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی اور یہ جائز بھی ہے، کیونکہ آپ جب کسی چیز کو جیسے کسی دوائی کو اپنے علاج کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ ایک پڑھنے کے لیے اگر کسی پروسیس سے گزار رہے ہیں کسی چیز کو تو وہ بھی جائز ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسے ہی سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں تو عوام کے اندر ایک نفرت کی ایک کراہت سی ایک نیگیٹو احساسات کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں، تو اس کے اوپر ہماری عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم عوام کو صحیح جو خبر ہے سوشل میڈیا کیونکہ سینسر بھی نہیں ہو سکتا، اب جس طریقے سے یہ اناٹمی ڈپارٹمنٹ کی چھت کے اوپر لاشیں پڑی تھیں اور جس طریقے سے اس کو سوشل میڈیا پہ دکھایا گیا تو یہ واقعی عوام کے لیے ایک عجیب سی چیز تھی، کیونکہ ہماری عوام کو ان میڈیکل فیلڈ کا نہیں پتہ اس طریقے سے، اور جیسے لاشوں کو پوٹریفیکیشن یا گلنے سڑنے کے عمل کے لیے رکھا جاتا ہے تو یہ ہماری عوام شاید پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی، تو اس لیے یہ چیزیں وائرل ہو گئیں۔ اب اس کے اوپر عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر جتنا ہماری عوام ایجوکیٹڈ ہوگی وہ اتنے زیادہ اچھے طریقے سے ان سارے پروسیس کو سمجھ سکتی ہے۔ اب آپ اس چیز ہے کہ جب تک ہم اپنی عوام کو ایجوکیٹڈ نہیں کریں گے، شعور نہیں دیں گے، تو تب تک ان کے لیے بعض چیزیں جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہوں گی، ان کی نوعیت سنگین ہوتی جائے گی اور
جیسے مذہبی شدت پسندی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سنگین نوعیت کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں یا قتل تک بات آ جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو مار بھی ڈالتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہمیں عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے، اور عوام جب تک آپ کی خواندگی جو ہے وہ میکسیمم نہیں ہوگی، 60% یا اس سے بھی زیادہ نہیں ہوگی، تب تک آپ کی عوام اس طریقے سے چیزوں کو جو وائرل ہوتی ہیں اس کے اوپر ایکشن دیتی رہے گی، اور ایک قسم کے یہ پرینک ثابت ہوتے رہیں گے۔ شکریہ۔